آئیے آج ایک ایسی زبردست ڈسکشن سٹارٹ کرتے ہیں جو صرف ہسٹری کی کتابوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ ہماری ہیومن سائیکالوجی یعنی انسانی نفسیات کے سب سے الجھے ہوئے پہلوؤں کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 9 کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک ایسا سفر ہے جہاں ہم اس قدیم ٹیکسٹ کے ذریعے سیلف ڈسیپشن یا خود فریبی کی پوری اناٹمی کو سمجھیں گے، یعنی ایک انسانی دماغ آخر کس طرح خود اپنے آپ کو ہی بیوقوف بنا سکتا ہے۔ اوکے، چلیے اس میں تھوڑا ڈیپ ڈائیو کرتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی عجیب اور بڑا فنڈامنٹل سا سائیکولوجیکل سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا واقعی ایسا ممکن ہے کہ کوئی کسی دوسرے کو دھوکہ دے رہا ہو اور اسے خود اس بات کا ذرا سا بھی احساس نہ ہو؟ مطلب کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی دنیا کو بیوقوف بناتے بناتے اصل میں خود ہی اپنا سب سے بڑا شکار بن جائے؟ یہ وہی پیراڈاکس ہے، وہی بیسک الجھن ہے جو اس تجزیے کے بالکل کور میں ہے، اور جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ کانسیپٹ اور بھی زیادہ کلیئر ہوتا جائے گا۔ ڈائریکٹر سولز ٹیکسٹ پر آتے ہیں جو ہماری آج کی اس پوری بیس کو سیٹ کرتا ہے۔ قرآن مجید کی سورہ البقرہ آیات 9 میں ارشاد ہوتا ہے، یہ اپنے پندار میں خدا کو اور مومنوں کو چکمہ دیتے ہیں مگر حقیقت میں اپنے سوا کسی کو چکمہ نہیں دیتے۔ اور آگے جو الفاظ ہیں ان پر ایک لمحے کے لیے غور کریں اور اس سے بے خبر ہیں۔ یہ آخری حصہ لٹرلی اتنا وزن رکھتا ہے کہ یہ اس پوری سائیکالوجی کا رخ ہی بدل دیتا ہے۔ اس کانسیپٹ کو اور گہرائی سے سمجھنے کے لیے تفسیر ابن کثیر کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں۔ منافقت یعنی نفاق آخر ہے کیا چیز؟ اس کا بڑا سمپل سا مطلب تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھلائی کو ظاہر کرنا اور برائی کو چھپا کر رکھنا۔ اب تفسیر ابن کثیر اسے دو بالکل کلیئر کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کرتی ہے۔ ایک ہے اعتقادی نفاق، جو کہ بیسک عقیدے اور سوچ کی حد تک ہوتا ہے اور ایسے لوگوں کے لیے ہمیشہ کی ناکامی بتائی گئی ہے۔ دوسرا ہے عملی نفاق، جو انسان کے ایکشنز یا اعمال میں نظر آتا ہے، جسے بدترین جرم کہا گیا ہے۔ یہ کلاسیفیکیشن ہماری آج کی بحث کے لیے ایک بہت سالڈ فاؤنڈیشن بناتی ہے۔ اب ذرا حالات کی تبدیلی پر غور کرتے ہیں۔ یہاں پاور ڈائنامکس کا ایک بہت ہی ڈراسٹک شفٹ نظر آتا ہے۔ تفسیر میں واضح طور پر مینشن ہے کہ مکہ میں نفاق جیسی کوئی چیز تھی ہی نہیں، وہاں تو سین ہی بالکل الٹ تھا۔ وہاں مسلمان مجبوری میں اپنا ایمان چھپاتے تھے صرف اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن جب مدینہ میں اسلام کو پاور ملنی شروع ہوئی تو سچویشن مکمل طور پر ریورس ہو گئی۔ اب جو لوگ دل سے انکار کرتے تھے انہیں سماج میں سروائیو کرنے کے لیے اپنا کفر چھپانا پڑا۔ بالکل ایک 180 ڈگری فلپ۔ اس ہسٹوریکل ٹائم لائن کو دیکھیں تو آسانی سے سمجھ آ جاتا ہے کہ اس ہپوکریسی کی ابتدا آخر کہاں سے ہوئی۔ پری ہجرہ دور میں مکہ میں شدید ظلم و ستم کا ماحول تھا۔ پھر 1 ہجری میں مدینہ کی طرف ہجرت ہوتی ہے اور وہاں کے لوکل قبائل کے ساتھ پیس ٹریٹیز بنتی ہیں۔ لیکن جو اصل ٹرننگ پوائنٹ آیا وہ تھا 2 ہجری میں جنگ بدر کی فتح۔ اس جیت نے اچانک ایک نئی طاقت کو ظاہر کیا اور مخالفین کا زور ٹوٹ گیا۔ بس یہیں سے یہ مخفی گروہ سامنے آیا، کیونکہ جب تک پاور نہیں تھی کسی کو جھوٹ بولنے یا منافقت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اور یہ چیز سب سے بہترین طریقے سے سمجھ آتی ہے عبداللہ بن ابی بن سلول کے واقعے سے۔ یہ وہ شخص تھا جس کی بادشاہت کا اعلان اوس اور خزرج دونوں قبیلے پختہ طور پر کرنے ہی والے تھے۔ لٹرلی اس کے سر پر تاج سجنے ہی والا تھا، لیکن ان قبیلوں کے اسلام قبول کرنے کی وجہ سے اس کی ساری پولیٹیکل ایمبیشنز مٹی میں مل گئیں، اس کی سرداری ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی۔ یہ جو شدید غصہ، حسد اور اپنی ناکامی کا احساس تھا یہی وہ بنیادی محرک تھا جس نے اس نئے دھوکے باز فیکشن کو مدینہ میں جنم دیا۔ ان کی بنیادی ساخت یعنی ڈیموگرافکس پر نظر ڈالنا بہت ضروری ہے۔ تفسیر کی روشنی میں یہ 100% کلیئر ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں میں ایک بھی مکی مہاجر شامل نہیں تھا۔ ایسا کیوں؟ کیونکہ مہاجرین تو حق کی خاطر اپنا سب کچھ پہلے ہی قربان کر چکے تھے۔ اس گروہ میں کمپلیٹلی وہ مقامی اوس اور خزرج کے لوگ تھے جن کی اپنی پرسنل پاور یا مفادات کو ٹھیس پہنچی تھی، اور ساتھ ہی کچھ یہودی خلیف شامل تھے جنہیں اپنا اثر و رسوخ خطرے میں نظر آ رہا تھا۔ تو یہ ڈیٹا صاف بتاتا ہے کہ یہ پیورلی ایک لوکلائزڈ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ فینومینا تھا۔ لوگ صرف اپنے بچاؤ کے لیے اس گروپ کا حصہ بن رہے تھے۔ اب یہاں آتی ہے اس ڈسکشن کی سب سے فیسینیٹنگ بات۔ ڈاکٹر اسرار احمد نے تفسیر بیان القرآن میں اس آیت کے عربی لفظ یخادعون کی ایک بہت ہی بریلینٹ لنگوسٹک تشریح کی ہے۔ یہ لفظ عربک گرامر کے باب مفعلہ سے آتا ہے، اور اس کا مطلب کوئی عام سا دھوکہ نہیں ہے۔ اس باب میں جب کوئی لفظ آتا ہے تو اس میں ایک مسلسل کشمکش، فرکشن اور ایک ایگزاسٹنگ کوشش شامل ہوتی ہے۔ یعنی دھوکہ دینا ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں تھا۔ وہ اپنے اس فریب کو برقرار رکھنے کے لیے کانسٹنٹلی ایک شدید اور تھکا دینے والی مینٹل سٹرگل سے گزر رہے تھے۔ اور یہاں ہوتی ہے ڈاکٹر اسرار احمد کی انالیسس کی سب سے حیران کر دینے والی سائیکولوجیکل ریویلیشن۔ ان منافقین کی میجورٹی کو سچ میں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ فیک کر رہے ہیں۔
وہ دراصل خود کو سمجھدار، پریگمیٹک اور پیس میکر سمجھتے تھے، یہاں تک کہ وہ حقیقی مومنوں کو بے وقوف سمجھتے تھے کہ دیکھو ان کے پاس تو ہتھیار بھی نہیں ہیں اور یہ لڑنے جا رہے ہیں۔ حضرت قتادہ نے ان کی مثال ایسی کشتی سے دی ہے جو ہوا کے تھپیڑوں سے ادھر ادھر ڈولتی ہے۔ انہیں اپنی اس شدید اندرونی الجھن کا بالکل احساس ہی نہیں تھا، یہ خود فریبی کے بالکل ایکسٹریم تھی۔ تو سب سے کروشل پوائنٹ کیا نکل کر آتا ہے؟ یہ لوگ اپنی نظر میں بہت مصلحت پسند تھے، یعنی صرف حالات کے مطابق اپنے فائدے کا راستہ نکالنے والے سمارٹ لوگ۔ لیکن ٹیکسٹ کیا ریویل کرتا ہے کہ وہ اصل میں اپنے ہی بنائے ہوئے ایلیوژن، اپنے ہی دھوکے کے قیدی تھے اور اس سے بے خبر ہیں۔ ان کا یہ عمل کسی اور کو دھوکہ نہیں دے رہا تھا، بلکہ یہ خود ان کی اپنی ذات کے لیے ایک بھاری وبال بن رہا تھا۔ ان کا کفر انہی کے خلاف جا رہا تھا اور وہ اپنی ہی سمجھ کے اندھے پن میں بری طرح پھنسے ہوئے تھے۔ اس پوری تفصیل کو دیکھنے کے بعد ایک لمحے کے لیے رک کر اس بیسک سوال پر سوچنا بنتا ہے، جب انسان پریگمیٹزم یا وقتی فائدے کے نام پر اپنے کور ٹروتھس، اپنے اصولوں کا سودا کرتا ہے، تو کیا واقعی کوئی اس وقت فلی سیلف اویئر رہ سکتا ہے؟ کیا ایسا نہیں ہوتا کہ مصلحت کی آڑ میں حقیقتاً انسان خود اپنی ہی ذات کو دھوکہ دے رہا ہوتا ہے؟ یہ آیت صدیوں پہلے نازل ہوئی تھی، لیکن انسانی نفسیات، اس کی سیلف ڈسیپشن اور خود خریبی کا یہ آئینہ آج بھی بالکل ویسا ہی ہے، ایک ایسا پوائنٹ جو یقیناً ہم سب کو اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔